السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج مچھلی کے غصہ سے ایک ایسی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو پوری دنیا میں ہلچل مچا سکتی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے ہر طرف خوف اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان کا ملک امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے ساتھ مکمل جنگ کی حالت میں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے والے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس خبر کی تفصیل کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، تو بات یوں ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز یعنی ہفتے کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک انٹرویو شائع ہوا۔ اس انٹرویو میں صدر مسعود پزشکیان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، میرے خیال میں ہم امریکہ، اسرائیل اور یورپ کے ساتھ مکمل جنگ کی حالت میں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ اب دوستو، اس بیان کی ٹائمنگ پر بہت بات ہو رہی ہے کیونکہ بالکل انہی دنوں اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو فلوریڈا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ ملاقات بہت اہم سمجھی جا رہی ہے اور ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سے خطے کی سیاست پر گہرا اثر پڑے گا، بالخصوص مڈل ایسٹ پر۔ صدر پزشکیان نے انٹرویو میں مزید کہا کہ مغربی ممالک نہیں چاہتے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ انہوں نے اس موجودہ صورتحال کو عراق کے خلاف جنگ سے بھی زیادہ برا اور پیچیدہ قرار دیا۔ ان کے الفاظ تھے، یہ جنگ عراق کے ساتھ جنگ سے بھی زیادہ بری ہے۔ اگر کوئی اسے اچھی طرح سمجھے تو یہ جنگ اس جنگ سے کہیں زیادہ جٹل اور مشکل ہے۔ عراق کے ساتھ جنگ میں صورتحال واضح تھی، انہوں نے میزائل داغے اور ہمیں پتا تھا کہ کہاں حملہ کرنا ہے، لیکن یہاں وہ ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے لیے روزی روٹی، ثقافتی، سیاسی اور سیکیورٹی کے معاملات میں مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ بیان صرف الفاظ نہیں بلکہ ایران کی موجودہ سوچ کی عکاسی کر رہی ہے۔ اب اسی دوران ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی جس نے عالمی سیاست میں کھلبلی مچا دی ہے۔ اٹلی کے مشہور تھنک ٹینک ISPI کی ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ملک کے جوہری پالیسی کو مکمل طور پر تبدیل کرتے ہوئے بیلسٹک میزائلوں کے لیے چھوٹے جوہری ہتھیار تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوستو، چھوٹے جوہری ہتھیار، اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں بہت ہی کم ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ جوہری ہتھیار موجود ہیں، کیونکہ ان جوہری ہتھیاروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر اسپیس کے اندر، جیسے آپ نے اپنے فوجی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کی ایک بٹالین ایک مخصوص پرٹیکولر علاقے میں ہے اور وہاں آپ کی فوج تعینات ہے اور وہاں رکی ہوئی ہے اور وہ اپنی تیاری کر رہی ہے، تو آپ میزائل میں ایک چھوٹا وار ہیڈ لوڈ کر کے اس جگہ پہ داغ سکتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا ہتھیار یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس علاقے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور دوستو، یہ ایران کی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ دہائیوں تک آیت اللہ علی خامنائی جوہری ہتھیاروں کو غیر اسلامی قرار دیتے رہے اور ان کے بنانے پر بھی انہوں نے پابندی لگائے رکھی تھی۔ ایران کے انقلابی گارڈ IRGC کافی عرصے سے جوہری ڈیٹرنس کی مانگ کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں کی شدت نے خامنائی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ روایتی ہتھیار اب نظام کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب تک ایران کا جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام الگ الگ سمت میں چل رہے تھے، لیکن اب خامنائی نے دونوں کو ملانے کی منظوری دے دی ہے تاکہ میزائلوں پر جوہری بم فٹ کیے جا سکیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کو شدید خوف ہے کہ ٹرمپ کی واپسی نے نیتن یاہو کی جارحانہ پالیسی ایران کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس لیے صدر پزشکیان نے پہلے ہی کھل کر جنگ کا اعلان کر کے اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ اب سب کی نظریں فلوریڈا میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات پر لگی ہیں۔ ایک طرف ایران کی کھلی دھمکی، دوسری طرف ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جوڑی۔ خطے میں تناؤ دوستو اب عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات کے بعد دنیا کو کیا نیا پیغام ملتا ہے۔ کیا واقعی خطے میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے یا یہ سب صرف دباؤ کی سیاست ہے؟ ایران کا جوہری پروگرام واقعی اس موڑ پر پہنچ گیا ہے اور مغربی ممالک کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔